اب اللہ رب العزت بہت بڑا اعزاز دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو اللہ نے چن لیا ہے ملت ابراہیم کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کے لیے، دین کے لیے، صراط مستقیم کے لیے۔ اب جب وہ آیات پر ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت ایک اعزاز دے رہے ہیں ان کو، اور وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اسی طرح جب یہ لوگ ایمان لے آئے، جب ہم لوگ ایمان لے آئے ملت ابراہیم کے اوپر آیات کو پڑھنے کے بعد، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، بنا دیا ہم نے تم کو۔ اب یہ جو ایمان والے ہیں جو ملت ابراہیم کے اوپر آ گئے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز عطا فرما رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، بنا دیا ہم نے تم کو، اللہ نے تم کو بنا دیا کیا؟ امتم وسطا، مڈل والی امت، درمیانی امت، درمیان والی امت۔ کتنا بڑا اعزاز ہے درمیان والی امت، امتم وسطا۔ اب غور کرو، سوچو، امتم وسطا کون ہے؟ زندہ لوگ، زندہ جو ہم زندہ ہیں نا ابھی، جن کو موت نہیں آئی، کیونکہ جو مر گئے ہیں نا ان کو اللہ پاک نے کہا کہ تلک امتن قد خلت، وہ چلے گئے، دنیا سے گزر گئے۔ آج سے پہلے جو لوگ مر گئے ہیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، وہ چلے گئے، گزر گئے۔ ان کو نہیں کہا اللہ پاک نے، ہم کو کہا جو ابھی زندہ ہیں، جو قرآن کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آیات کو سن رہے ہیں۔ تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز عطا فرما دیا ہے کہ ہم کو کہا ہے کہ ہم امتم وسطا، ہم مڈل میں آنے والی امت ہیں، زندہ امت، زندہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہم زندہ امت ہیں۔ اب جب ہم مر جائیں گے نا تو ہم اس امت میں چلے جائیں گے جو امت اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ گزر گئی۔ اچھا، یہ امتوں وسطا اس لیے بھی ہمیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو ماضی کے لوگ ہیں، جو پاسٹ میں چلے گئے، گزر گئے، اور جو آنے والی امت ہے، جو فیوچر میں آ رہے ہیں، جو مستقبل امت آ رہی ہے، ان دونوں کے ہم درمیان میں آئے نا، جو اس وقت حال گزر رہا ہے، یہ زندہ، ہم جو زندہ ہے، درمیانی امت ہے۔ اچھا، اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہمیں اگلا اعزاز کیا عطا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ہمیں امتاً وسطا کیوں بنایا؟ ہم زندہ لوگوں کو، زندہ امت کو جو ملت ابراہیم پر آ گئے ہیں، ان کو اللہ پاک نے کیوں درمیانی امت بنایا؟ اس لیے لِتَكُونُوا، کے ساتھ تم ہو جاؤ، شہداء، تم وٹنس ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، علی الناس، تمام انسانیت پر، تمام ہیومینٹی کے اوپر، تمام انسانیت کے اوپر، جتنے بھی دنیا میں اس وقت انسان بستے ہیں نا، عیسائی، یہودی، سکھ، جو، میں جو بھی ہیں، جو بھی لوگ اس وقت دنیا میں بستے ہیں نا، ان تمام لوگوں کے اوپر تم گواہ ہو جاؤ۔ کس بات کی گواہی دو تم؟ یہ بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العزت نے جو ملت دی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو دین دیا ہے، فیصلہ اللہ کا، وہ ملت ابراہیم ہے، جو صراط مستقیم ہے وہ ملت ابراہیم ہے، اور جو اللہ رب العزت نے امام بنایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ تو یہ ساری گواہی جو ہے تم نے دینی ہے تمام انسانیت کو۔ لِتَكُونُوا، ساتھ تم ہو جاؤ، شہداء، وٹنس، گواہ، علی الناس، اوپر تمام انسانیت کے۔ اور آگے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے رسول، ہو جائے رسول، علیکم، اوپر تمہارے، شہیدہ، گواہ۔ ہم گواہ ہیں تمام انسانیت کے اوپر،
اور ہمارے اوپر، ہم ایمان والوں کے اوپر جو آیات پر ایمان لائے ہیں ان پر گواہ کون ہے؟ رسول۔ کون سا رسول؟ جو ہمارے نفسوں کے اندر ہے، جس کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہر اس ایمان والے کے نفس کے اندر جو اللہ رب العزت کی آیات کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی آیات کے اوپر ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت اس کے اندر جس رسول کو مبعوث کرتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ رسول جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبعوث کرتے ہیں ایمان والوں کے اندر، تو وہ رسول ہم پر گواہ ہے۔ ہم تمام ایمان والے جو ملت ابراہیم پر ایمان لانے والے ہیں ان کے اوپر، ہم پوری انسانیت کے اوپر گواہ ہیں، شہید شہداء گواہ ہیں۔ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے اور رسول ہمارے اوپر گواہ ہے، کیونکہ ہم نے یہ میسج جو لیا ہے، یہ ہمیں جو میسج مل رہا ہے، جو ہمیں اللہ رب العزت کا جو ہمیں پیغام مل رہا ہے، میسج مل رہا ہے، یہ رسول کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ وہ رسول جو آیات میں ابھی ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ کا رسول جو ہے وہ ہمارے اندر اللہ نے جب اس کو مبعوث کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں آیات کی سمجھ آتی ہے، ورنہ ہمیں آیات کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت اپنی آیات میں پھر آگے فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں بنایا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، وہ جو پہلا ایمان تھا نا آپ کا، وہ جو 1400 سال سے آپ ایک ایمان لے کر آ رہے ہو، 1400 سال پہلے جو آپ کا ایک ایمان بنایا لوگوں نے، وہ جو ایمان مولویوں سے لیا، مسجدوں سے لیا، گھروں سے لیا، ماں باپ سے لیا، اللہ رب العزت کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے القبلۃ، ہم نے وہ جو قبلہ تھا آپ کا، جو پہلے قبلہ تھا نا جس پر ہم پہلے تھے، جس ایمان پر ہم پہلے تھے، جو ہماری ایمان کی ڈائریکشن پہلے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا القبلۃ، اور نہیں بنایا اللہ نے، اللہ کہتے ہیں ہم نے قبلہ، وہ ایمان جو پہلے تھا آپ کا، التی کنت علیہا، وہ تھے آپ اوپر اس کے، یعنی جس ایمان کے اوپر ہم پہلے تھے نا، جو ہم نے ایک ایمان بنایا ہوا ہے، جو تمام دنیا کے اندر لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ مسلمان کا ایمان تو یہ ہے جو آیات میں ہے، تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو وہ ایمان نہیں دیا، ہم نے تم کو وہ ڈائریکشن نہیں دی ایمان کی، سمت نہیں دی ایمان کی جس پر تم تھے پہلے۔ یہ ایمان والوں کو بھی کہہ رہا ہے اللہ پر تھے اوپر اس قبلے کے، وہ قبلہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا، اللہ نے تو آیات کے اندر آپ کا قبلہ رکھا ہے، آپ کا جو ایمان ہے وہ تو اللہ نے آیات کے اندر رکھا ہے، اور ہم آیات کو چھوڑ کر لوگوں کی لکھی ہوئی حدیثوں کے اوپر قبلہ بنائے بیٹھے تھے۔ اب آگے اللہ رب العزت کہتا ہے إِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم نے، اللہ نے نہیں بنایا تھا وہ، لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ إِلَّا لِنَعْلَمَ، کے ساتھ اللہ جان لے، اللہ کہتا ہے کہ ہم جان لیں، ہم اس بات کو جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون ہے تم میں جو وہ اتباع کرتا ہے، فالو کرتا ہے رسول کو۔ آیات کے اندر جو رسول ہے نا اس کو کون فالو کرتا ہے؟ اس لیے اللہ مگر لنعلم، ساتھ ہم جان لیں من یتبع، کون ہے جو وہ اتباع کرتا ہے الرسول، رسول کی۔ جو قرآن کے اندر آیات کے اندر جو رسول ہمیں ملت ابراہیم کا کہہ رہا ہے نا، اس رسول کی کون اتباع کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس لیے ہم نے آپ کو جو ہے ہم جان لیں اس بات کو کہ کون ہے تم میں سے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، یا وہ لوگوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی حدیثوں کی جو ہے کتابوں کی، لوگوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں، جوز، کرسچن، اور یہ سو کال جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔
اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کتابوں کو لکھا. انہوں نے تورات لکھی، انجیل لکھی اور کہا کہ یہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں. اللہ کہتا ہے وہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، اللہ کی کتابیں عربی میں ہیں اور وہ قرآن کے اندر ہیں. تورات قرآن کے اندر ہے، انجیل قرآن کے اندر ہے. پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ممن ینقلب علی عقبیہ، یعنی کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے تم میں سے، ممن، اور وہ جو ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے تم میں سے جو وہ اپنے پاؤں کے بل پیچھے کی طرف پھر جاتا ہے. ینقلب جو مڑ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، علی عقبیہ ہے اوپر اس کے پاؤں کی، دونوں پاؤں کی جو ایڑیاں ہوتی ہیں نا اوپر جو ٹرن اراؤنڈ کر لیتے ہیں نا، ان کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جو یو ٹرن کر لیتے ہیں. کون ہے تم میں جو رسول کی اتباع کرتا ہے، اور کون ہے جو تم میں یہ آیات سننے کے بعد، ملت ابراہیم کو سننے کے بعد وہ دوبارہ واپس اسی قبلے کی طرف چلا جاتا ہے جس قبلے پر وہ پہلے تھا، جو لوگوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کے قبلے پر تھا، اسی قبلے کے اوپر دوبارہ وہ پھر جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ جاننا ہے کہ وہ انکانت، اور نہیں ہے یہ بات، یہ جو قبلے کا چینج کرنا ہے نا، قبلے کا بدلنا جو ہے، کہ ہم جو حدیثوں کے قبلے سے ہٹ کر قرآن کی آیات کے قبلے کے اوپر آ گئے ہیں، ہم جو ایک لوگوں کا بنایا ہوا جو ہے 1400 سال سے چلا آ رہا ایک نظام، سسٹم، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، آج بھی ہیں، پوری دنیا اس کے اوپر چل رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ تم جو اللہ رب العزت کی آیات والے قبلے پر آ گئے ہو، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ضرور بہت بڑی بات. وَإِن كَانَتْ، اور نہیں ہے یہ، لَكَبِيرَةً، ضرور بہت بڑی بات ہے، إِلَّا، مگر، عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، جن کو اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے آیات کی طرف جو ہے ہدایت دے دی، ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات ان کے لیے ہے جو اپنے پرانے قبلے پر ہیں. وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے اللہ لیودیع، کے ساتھ وہ ضائع کرے، ایمانکم، تمہارے ایمان کو، یعنی اللہ رب العزت تمہارے جو ایمان ہے اس کو ضائع نہیں کرتا. وہ کیوں کہ جب آپ ایمان پر آ گئے ہو، جب آپ نے ایمان لے آئے ہیں، جب آپ آیات کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے اس ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے اللہ لیودیع، کے ساتھ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو، یعنی اللہ رب العزت تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. جو تم ایمان لے آئے ہو نا، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے گا اللہ رب العزت. اور فرمایا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، بالناس، سے تمام انسانیت کے ساتھ، لرعوف الرحیم، ضرور بہت ہی رعوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اگر اللہ رب العزت کی شفقت اور رحم نہ ہونا، اللہ تمام انسانیت کو ابھی اسی وقت جہنم کی آگ میں ڈال دے. جو لوگ کر رہے ہیں نا اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، تو وہ جو لوگ آج پوری انسانیت جو کھیل کھیل رہی ہے اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ، رسول کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ابھی جہنم میں ڈال دے، تباہ و برباد کر دے. لیکن اللہ رب العزت، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، تمام انسانیت کے ساتھ، لرعوف الرحیم، بہت ضرور بہت زیادہ شفقت اور رحم کرنے والا ہے.